بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر جب بھی میرے پاس آتا میری نند کو بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا۔ یہ عجیب اتفاق تھا۔ میں حیران تھی کہ نند کو کیسے پتہ چل جاتا ہے۔ اب مجھے شک ہو گیا۔ میں ایک دن اچانک نند کے کمرے میں گئی اور اسے کمرے سے باہر نکال دیا۔ میری اس حرکت پر میری نند بہت گھبرا گئی اور مسلسل دروازہ پیٹنے لگی، ایسے جیسے کمرے کے اندر اس نے کوئی خزانہ چھپا رکھا ہے اور میں اس کے خزانے کو چوری کر لوں گی۔ میں نے نند کی ایک نہ سنی اور کمرے کی تلاشی لینے لگی، یہ سوچ کر کہ شاید کوئی سرا میرے ہاتھ لگ جائے نند کے اس رویے کا۔ کمرے میں تو مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن جیسے ہی میں نے غسل خانے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان نکل گئی۔ مستقبل کے سہانے خواب اپنی آنکھوں میں سجائے میں عظیم کی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی تھی، لیکن میرے سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ گئے جب عظیم میرا گھونگھٹ اٹھانے کے بعد محبت بھری باتوں سے میرے کانوں میں رکھ کہ اچانک کمرے کے باہر سے عجیب سا شور بلند ہونے لگا۔ عظیم سمیت میں بھی پریشان ہو گئی۔ عظیم مجھے کمرے میں تنہا چھوڑ کر باہر لانچ کی طرف بھاگے۔ میں تو باہر نہ گئی، میں نئی نویلی دلہن تھی، دوسرا یہاں کسی کو نہیں جانتی تھی سوائے اپنی ساس کے۔ عظیم کو بھی آج ہی میں نے روبرو دیکھا تھا، ورنہ ان کی تصویر ہی دیکھی تھی بس اب تک۔ میں وہاں بیٹھ کر عظیم کا انتظار کرنے لگی، لیکن پتہ چلا کہ میری نند کو بے ہوشی کا دورہ پڑا ہے اور عظیم اسے ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ میں عظیم کا انتظار کرتے کرتے سو گئی۔ فجر کے وقت وہ آئے اور سو گئے۔ ساری رات ہسپتال میں گزارنے کے بعد انہیں نیند آ گئی۔ میں نے عظیم سے کل والے واقعے کے متعلق پوچھا تو وہ ٹال گئے، کہنے لگے نورین میری 30 سالہ بہن ہے، اس کی صحت ٹھیک نہیں رہتی، اسے دورے پڑتے ہیں۔ عظیم نے کہا تو مجھے نورین کا دکھ ہوا۔ پھر اگلے دن عظیم نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر چلے گئے۔ وہاں ان کو ابھی گھر نہیں ملا تھا، اس لیے مجھے مجبوراً سسرال میں ہی رہنا تھا۔ میں نے گھر کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ ارے بھابھی، آپ کیوں کام کرتی ہیں؟ میں کر دوں گی آپ کے حصے کا۔ مجھے کچن میں برتن دھوتے ہوئے میری نند نورین نے دیکھا تو بولی۔ نورین مجھ سے 8 سال بڑی تھی۔ آپی، آپ کام کریں گی، لیکن آپ تو بیمار ہیں۔ میں نے نند سے کہا تو اسے غصہ آ گیا۔ آپی کس کو کہا تم نے؟ میں آپی لگتی ہوں تمہیں؟ تم مجھے یہ جتانا چاہ رہی ہو کہ میں عمر میں تم سے بڑی ہوں؟ نورین بچوں کی طرح رونے لگی تو میں پریشان ہو گئی۔ میری عمر 22 سال تھی اور نورین کی 30 سال، عمر کا فرق تو تھا، اس لیے میں نے آپی کہا تو وہ غلط سمجھی۔ آپ ناراض نہ ہوں، میں نے تو ایسے ہی کہہ دیا، آپ کو برا لگا تو آئندہ نہیں کہوں گی۔ میں نے بات سنبھالتے ہوئے کہا، اچھا پھر آج سے ہم دونوں دوست ہیں۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی۔ پھر نورین میری دوست بن گئی، میرے سامنے ایسی حرکت جیسے مجھ سے چھوٹی ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ نورین کی عمر تو زیادہ تھی، مگر اس کا ذہن لڑکپن سے آگے نہیں بڑھ سکا۔ اس کی کیا وجہ تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، شاید یہ انسانی نفسیات کا مسئلہ تھا۔ پھر ہفتے کے آخر میں عظیم آ گئے۔ اتوار کی چھٹی پر میں انہیں دیکھ کر کھل اٹھی۔ میں خوب تیار ہوئی اور گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا۔ عظیم نے بتایا کہ وہ صرف ایک دن کے لیے آئے ہیں، آج ہفتہ تھا اور کل اتوار۔ اتوار کی شام کو عظیم نے واپس جانا تھا۔ عظیم شام سے لے کر رات کے کھانے تک لانچ میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھے رہے، چائے بھی وہاں پی اور پھر رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا۔ میں کھانے کے بعد کمرے میں آ گئی اور عظیم کا انتظار کرنے لگی۔ عظیم کھانے کے بعد چہل قدمی پر چلے گئے، پھر آدھے گھنٹے بعد واپس آئے اور میرے کمرے میں آئے۔ میں نے انہیں دیکھ کر نگاہیں جھکا لیں۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے باتیں کرنے لگے، میرے حسن کی تعریف کرنے لگے۔ جانتی ہو مہرو، جب میں نے تمہیں پہلی مرتبہ دیکھا تھا تو مجھے تم سے پہلی نظر میں ہی محبت ہو گئی تھی۔ عظیم نے میرے ہاتھوں میں لال رنگ کی چوڑیاں پہناتے ہوئے کہا، جو وہ میرے لیے لائے تھے آج۔ میں بہت خوش ہوئی۔ ہم باتیں کر رہے تھے کہ پھر سے باہر سے ویسا ہی شور بلند ہوا۔ اس بار عظیم کے پیچھے میں بھی باہر بھاگی، کیونکہ اب میری جھجک ختم ہو گئی تھی۔ گھر والوں کے ساتھ ہفتہ گزارنے کے بعد میں نے دیکھا سب نورین کے کمرے کے گرد جمع ہیں۔ ہم اندر داخل ہوئے تو نورین بے ہوش پڑی تھی نیچے فرش میں۔ عظیم نے اسے اٹھایا اور فوراً ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ میں نورین کے لیے پریشان بھی تھی اور عظیم کے اس طرح جانے سے اداس بھی، مگر پھر بھی نورین کے لیے دعا کرنے لگی، کیونکہ اس ہفتے میں اس نے میرا بہت خیال رکھا تھا۔
میری باقی جٹھانی اور دیورانی کے مقابلے میں وہ ہر کام میں میرا ہاتھ بٹاتی تھی۔ اس بار عظیم سے پہلے واپس آ گئے، لیکن وہ نورین کے سرہانے ہی بیٹھے رہے، پھر صبح کی نماز پڑھ کر سو گئے۔ میں اداس ہو گئی تھی۔ عظیم دوپہر میں جاگے اور پھر بولے کہ اب ان کے بس کا وقت ہو گیا ہے، انہیں جانا ہے۔ یہ کہہ کر وہ پھر سے دوسرے شہر چلے گئے، یعنی پھر سے 1 ہفتہ مجھے عظیم کے بغیر رہنا تھا۔ یہ سوچ کر ہی مجھے رونا آ رہا تھا۔ پھر سارا ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ اس سارے عرصے میں نند کو دورہ نہیں پڑا۔ اب مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہونے لگا تھا۔ میری ساس کا رویہ نورین کے ساتھ ایسا تھا جیسے نورین ان کے لیے کوئی اجنبی ہو۔ جب سے میں آئی تھی میں نے اپنی ساس اور نورین کو بات کرتے نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ جب نورین بے ہوش ہوئی تو ساس اس کے قریب بھی نہیں آئیں۔ میری دیورانی اور جٹھانی بھی نورین سے بات نہیں کرتی تھیں، جیسے سب اس سے نفرت کرتے ہوں۔ نورین بھی صرف میرے ساتھ ہی اچھی تھی اور گھر میں کسی سے بات نہیں کرتی، صرف عظیم اس کے لیے فکر مند ہوتے۔ اگلے ہفتے عظیم پھر آ گئے اور وہی ہوا جو پہلے ہوا تھا۔ جیسے ہی کمرہ بند کیا تو نورین بے ہوش ہو گئی۔ اب تو مجھے دال میں کچھ کالا لگنے لگا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ نورین جان بوجھ کر ایسا کرتی ہے، مگر کیوں؟ اب مجھے اس کیوں کا جواب تلاش کرنا تھا۔ میں نے ایک ترکیب سوچی۔ عظیم اگلی صبح چلے گئے تو میں نے ان کے جانے کی خبر کسی کو نہیں دی۔ گھر والوں سے کہہ دیا کہ عظیم سو رہے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے دیکھا کہ نورین کسی گہری سوچ میں چلی گئی۔ پھر شام کو نورین اداس بیٹھی رہی، بار بار میرے کمرے کے سامنے بہانے بہانے چکر لگانے لگی۔ بھابی، عظیم جاگ گئے؟ نورین نے پوچھا تو مجھے عجیب لگا۔ اس نے کبھی عظیم کو عظیم بھائی نہیں بولا تھا، انہیں صرف عظیم کہتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ اس سے کہوں کہ عظیم کو بھائی کہا کرو، خالی نام لینا برا لگتا ہے۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب میں نے اسے آپی کہا تھا تو وہ کیسے رونے لگی۔ میں کچھ نہ بولی۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے نوکرانی کو اپنے کپڑے پہنا دیے اور خود عظیم کے کپڑے پہن لیے۔ کمرے کو کنڈی لگا دی، سب گھر والے سونے چلے گئے۔ میں نے نوکرانی کو موٹی رقم دی تھی اس ڈرامے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، مگر کہاں سے؟ مجھے محسوس ہوا کہ کمرے کی دیوار جو کہ نورین کے کمرے کی دیوار سے ملی ہوئی تھی، وہاں کوئی پینٹنگ لگی ہوئی تھی۔ مجھے محسوس ہوا کہ اس پینٹنگ میں کوئی حرکت ہوئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی، ایسا لگا وہاں کوئی چپکلی تھی۔ میرے ذہن میں جھماکا ہوا، میں فوراً نورین کے کمرے کی جانب بھاگی۔ میں نے نورین کو ہاتھ سے کھینچ کر اس کے کمرے سے باہر نکالا اور اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ نورین برے طریقے سے دروازہ پیٹنے لگی، مگر میں نے نورین کی ایک بات نہ سنی۔ کمرے میں مجھے کچھ نہیں ملا، لیکن جیسے ہی میں نے غسل خانے کا دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی، کیونکہ وہاں اسے پینٹنگ کی پشت دکھائی جو میرے کمرے کی دیوار میں آویزاں تھی۔ میں نے پینٹنگ کی پشت کو سرکایا تو مجھے وہاں سے میرا کمرہ واضح طور پر نظر آنے لگا۔ میرا غصے سے برا حال ہو گیا، یعنی نورین مجھے اور عظیم کو چھپ چھپ کر یہاں سے دیکھتی ہے۔ میں نے دروازہ کھول دیا اور نورین کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنے بھائی اور بھابھی کے کمرے میں اس طرح چوری چھپے جھانکتے ہوئے۔ میں نے غصے سے کہا، بھابھی میری بات سنیں پلیز، 1 منٹ۔ نورین نے مجھے اپنے کمرے کے اندر کیا اور کنڈی لگا دی۔ میں ابھی عظیم کو فون کر کے سب بتاتی ہوں۔ میں نے فوراً عظیم کا نمبر ملانا شروع کیا تو نورین نے میرے ہاتھ سے فون چھین لیا۔ تم پہلے میری بات سن لو، عظیم سے کچھ مت کہنا ورنہ وہ مجھے گھر سے نکال دیں گے۔ نورین رونے لگی۔ اچھا ہے کہ تمہیں گھر سے نکال دیں، تم اسی لائق ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ میں نے غصے سے کہا، میرا دماغ پھٹنے کو آ رہا تھا۔ کوئی بہن ایسی گری ہوئی حرکت کیسے کر سکتی ہے؟ میں ابھی جا کر تمہاری ماں کو سب کچھ بتاتی ہوں، میں کہتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ نورین میرے پیچھے لپکی، مجھے روکنے کی کوشش کرنے لگی، مگر میرا غصے سے برا حال تھا۔ میں اپنی ساس کو ان کی بیٹی کی اصلیت بتانا چاہتی تھی۔ میں نے ساس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ رات کے اذکار ختم کر کے سونے کی تیاری میں تھیں۔ اماں، جانتی ہیں آپ کی بیٹی نے کتنی گری ہوئی حرکت کی ہے؟ میں نے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے ساس سے کہا، کیا کیا ہے اس نے؟ میری ساس نے نورین کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نورین نے سر جھکا لیا۔ اماں، یہ غسل خانے سے میرے اور عظیم کے کمرے میں جھانکتی ہے، اور یہ جو عظیم کے آتے ہی اسے بے ہوشی کا دورہ پڑتا ہے نا، یہ بھی ساری اسی کی سازش ہے۔ میں سب سمجھ گئی ہوں، یہ ہماری شادی سے حسد کرتی ہے کیونکہ اس کی اپنی شادی نہیں ہوئی۔
جو لڑکیاں والدین کے گھر بیٹھے بیٹھے اپنے بال سفید کر دیتی ہیں وہ ایسے ہی خپتی ہو جاتی ہیں۔ میں نے اپنے غصے کو قابو کرتے ہوئے ساس سے کہا، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تب لگا جب ساس نے اس بات پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ سو جاؤ تم دونوں، بہت رات ہو گئی ہے، ساس نے آرام سے کہا تو میرا فشار خون پھر سے بلند ہونے لگا۔ آپ کی اپنی بیٹی کی کوئی غلطی نظر نہیں آ رہی؟ آپ اسے کچھ نہیں کہہ رہی صرف اس لیے کہ یہ آپ کی بیٹی ہے؟ میں نے ساس سے کہا، یہ میری بیٹی نہیں ہے، ساس نے کہا اور خود کو رضائی میں روپوش کر لیا۔ میں حیرت سے دیکھنے لگی۔ نورین چلی گئی تھی اپنے کمرے میں، مگر میں وہاں ہی کھڑی رہی۔ بتی بجھا کر دروازہ بند کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے، رضائی کے اندر سے ساس کی آواز آئی۔ میں نے بتی گل کی اور غصے سے دروازہ زور سے مارنے کے انداز میں بند کر دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر سوچنے لگی، جو بات ساس نے کہی تھی کہ یہ میری بیٹی نہیں ہے، میں بار بار اسی جملے کو زیر لب دہرا رہی تھی۔ اگر نورین میری ساس کی بیٹی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ میں نے دل میں سوچا، کیا وہ ان کی سوتیلی بیٹی ہے؟ یہی سوال کیے جا رہی تھی۔ میں سوچ سوچ کر پاگل ہونے لگی۔ پھر نہ جانے میری آنکھ کب لگ گئی۔ صبح سب ٹھیک تھا۔ میں نے رات والے واقعے کا ذکر کسی سے نہیں کیا، بس سوچتی رہی ساری باتوں کو۔ پھر عظیم آ گئے۔ عظیم، آپ کو نورین کی شادی کر دینی چاہیے اب، آخر اس کے بھی جذبات ہوں گے۔ ایسی لڑکیاں جن کی شادی وقت پر نہیں ہو پاتی تو وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں اور غیر اخلاقی حرکتیں کرنے لگتی ہیں۔ آپ کوئی اچھا سا انسان دیکھ کر فوراً نورین کی شادی کر دیں۔ میں نے عظیم سے کہا تو انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا، پھر بولے، آج کہہ دیا ہے، آئندہ یہ بات نہ کرنا۔ عظیم کہہ کر کمرے سے چلے گئے۔ مجھے بہت برا محسوس ہو رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا میں عظیم کی نظر میں گر گئی ہوں ایسی بات سے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ عظیم کو سب سچ بتا دوں گی، ورنہ وہ مجھے ہی غلط سمجھتے رہیں گے۔ میں ذہنی مریضہ بنتی جا رہی تھی۔ اس گھر کا ماحول اب میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس مرتبہ نورین نے کوئی تماشا نہیں کیا۔ آنے پر تھوڑی آرام دہ ہو گئی، پر مجھے عظیم کی یہ بات پریشان کر رہی تھی کہ انہوں نے نورین کی شادی کی بات پر ایسا رد عمل کیوں ظاہر کیا تھا آخر۔ خیر پھر بھی مجھے نورین سے ہمدردی ہو رہی تھی۔ میں سمجھ سکتی تھی کہ وقت پر شادی نہ ہونے کی وجہ سے ایک لڑکی کی کیسی حالت ہوتی ہے۔ میں نے اپنی ساس سے اس معاملے میں بات کرنے کی ٹھان لی۔ اماں، آپ کو اب نورین کی شادی کے متعلق سوچنا چاہیے، میں نے ساس سے کہا تو انہوں نے عجیب نظروں سے مجھے دیکھا۔ یہ ممکن نہیں ہے، میری ساس نے مختصر سا جواب دیا اور پھر سے تسبیح پڑھنے میں مصروف ہو گئیں۔ مجھے اب غصہ آنے لگا تھا سب پر۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیا آپ دیکھ نہیں رہی کہ شادی نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی بیٹی ذہنی مریضہ بن گئی ہے؟ میں نے کہا، وہ میری بیٹی نہیں ہے، میں نے پہلے بھی تم سے کہا تھا۔ ساس نے آرام سے کہا، لیکن میں نے تو یہی سنا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا، وہ میری بیٹی جیسی ہے، میں نے اسے بچپن سے پالا ہے۔ میری ساس کے اس انکشاف پر میں حیران ہو گئی۔ پھر کس کی بیٹی ہے نورین؟ میں نے پوچھا۔ مجھ سے زیادہ سوالات نہ کرو، مجھے اذکار کرنے دو، میری ساس نے کہا۔ میں کمرے میں واپس آ گئی۔ اگلے ہفتے عظیم نے کہا کہ انہیں گھر مل گیا ہے اور وہ مجھے ساتھ لینے آئے ہیں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی، مگر میری خوشی اس وقت پریشانی میں بدل گئی جب عظیم نے نورین سے کہا کہ اپنا سامان باندھے، وہ بھی ہمارے ساتھ جائے گی۔ نورین نے ایک نظر مجھے دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئی اور سامان پیک کرنے لگی۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، آپ نورین کو ساتھ لے کر نہیں جا سکتے، وہ میرا سکون تباہ کر دے گی اپنی حرکتوں سے، میں نے مزاحمت کرتے ہوئے کہا، لیکن عظیم نے میری ایک نہ سنی اور نورین کو بھی ساتھ لے آئے۔ خیر میں نے صبر کرنے میں عافیت جانی اور زندگی پھر سے رواں دواں تھی، مگر پھر سے نورین نے یہاں آ کر بیماری کے ڈرامے شروع کر دیے۔ کبھی بخار چڑھا لیتی تو کبھی ڈپریشن۔ میں عاجز آ گئی تھی اب نورین سے۔ ایک دن عظیم اس کے سرہانے بیٹھے رہے۔ میں رات میں بار بار اٹھ کر دیکھ رہی تھی، لیکن عظیم اس کے سرہانے سے اٹھنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ عظیم، آپ جانتے ہیں کہ نورین آپ کی سگی بہن نہیں ہے، آپ کی ماں نے اسے صرف پالا ہے، اس لیے آپ اس کے لیے محرم نہیں ہیں، میں نے صبح عظیم سے صاف کہہ دیا۔ جانتا ہوں، عظیم نے مختصر جواب دیا اور آفس چلے گئے۔ میرا سر چکرانے لگا۔ جب عظیم جانتے ہیں کہ نورین ان کی بہن نہیں ہے تو ساری رات اس کے سرہانے کیوں بیٹھے رہے؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب نورین کو اپنے گھر سے چلتا کر دوں گی۔ میں نے کمرے میں جھانکنے والی بات عظیم کو بتانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ پہلے میں نے نہیں بتایا کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ نورین عظیم کی سگی بہن ہے، کہیں ان کو برا نہ لگ جائے، لیکن اب یہ نورین میرے گلے کی ہڈی بنتی جا رہی تھی۔
جو نہ اگلی جا رہی تھی نہ نگلی جا رہی تھی۔ شام کو عظیم آفس سے گھر آئے تو میں نے اس رات والا واقعہ ان کے گوش گزار کر دیا۔ وہ غصے سے کھڑے ہوئے نورین کے پاس گئے۔ میں خوش ہو گئی کہ اب نورین سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ نورین، کیا مہرو سچ کہہ رہی ہے؟ کیا تم ہماری خلوت میں جھانکتی تھیں؟ عظیم غصے سے پاگل ہو رہے تھے۔ نورین کچھ نہ بولی، بس سر جھکا کر عظیم کی باتیں سنتی گئی، مگر میرا کام پھر بھی نہ ہوا۔ عظیم نے اسے گھر سے نہیں نکالا۔ پھر کچھ دن بعد سے نورین کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ پہلے مجھے لگا وہ ناٹک کر رہی ہے، لیکن جب اس نے الٹیاں کی تو میں سمجھ گئی کہ واقعی اس کو ہیضہ ہوا ہے۔ عظیم گھر پر نہیں تھے۔ نورین کی حالت خراب ہو گئی۔ میں نے عظیم کو فون کیا، وہ آفس میں تھے۔ انہیں نورین کی حالت سے آگاہ کیا تو انہوں نے کہا کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں۔ میں نورین کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی، لیکن ڈاکٹر نے کیسا انکشاف کیا کہ میرے سر پر آسمان آ گرا جیسے۔ میں نورین کو لے کر گھر آ گئی۔ عظیم گھر آ چکے تھے۔ میں آتے ہی عظیم پر برس پڑی۔ جانتے ہیں آپ اتنا خیال رکھتے ہیں، اس نے تو آپ کی عزت تک کا خیال نہیں کیا، نہ جانے کہاں اپنا دامن داغدار کر آئی ہے۔ میں نے عظیم سے کہا تو انہوں نے نہ سمجھنے والے انداز میں مجھے دیکھا۔ ماں بننے والی ہے یہ، آپ کی چہیتی کنواری ماں۔ میں نے غصے سے کہا تو عظیم کو جیسے میری بات پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کھڑے ہو گئے اور نورین کے قریب آئے۔ مجھے لگا کہ وہ غصے سے پاگل ہو جائیں گے اور نورین کو تھپڑ رسید کریں گے، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب عظیم نے خوشی سے نورین کو مبارکباد دی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ میں سوچ کر پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ عظیم اور نورین خوشی سے رونے لگے۔ آپ بجائے غصہ کرنے کے اسے مبارکباد دے رہے ہیں؟ اس نے آپ کے خاندان کی عزت مٹی میں ملا دی، نہ جانے کس کا بچہ ہے یہ، میں نے غصے سے کہا تو عظیم بولے، یہ میرا بچہ ہے اور نورین میری بیوی ہے۔ عظیم کی اس بات پر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اگلے ہی پل میں ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی، مجھے ڈرپ لگا ہوا تھا۔ عظیم میرے سرہانے بیٹھے تھے۔ میں نے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ میں سب بتاتا ہوں تم کو مہرو، عظیم نے کہا اور اپنی بات شروع کی۔ نورین میری خالہ کی بیٹی ہے۔ خالہ نورین کو جنم دیتے وقت فوت ہو گئی تھی۔ میری امی نے نورین کی پرورش کی، پھر ہم دونوں کو محبت ہو گئی۔ ہمارا سادگی سے نکاح ہوا کیونکہ ابا بیمار تھے ان دنوں، اور انہوں نے مرنے سے پہلے ہمارے نکاح کی خواہش ظاہر کی، لیکن 10 سال سے نورین ماں نہیں بن سکی تو وہ ذہنی مریضہ ہو گئی۔ اسے آئے دن غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اولاد کے حصول کے لیے میں نے تم سے شادی کی، اپنا اور نورین کا رشتہ تم سے چھپایا کیونکہ نورین نے ایسا کرنے کو کہا تھا۔ اب قدرت ہم پر مہربان ہو گئی ہے۔ عظیم بولتے جا رہے تھے، میرا ہر عضو کان بن چکا تھا۔ تم سے شادی کے وقت نورین نے ہم سب گھر والوں کو قسم دی کہ میں اس رشتے کے متعلق تم کو نہ بتاؤں۔ وہ نیم پاگل ہو گئی تھی ڈپریشن میں، اسی لیے ہم سب نے اس کی بات مان لی، پر اب اللہ نے کرم کیا تو یہ بات ظاہر ہو گئی۔ دیکھو مہرو، نورین بن ماں باپ کے بچی تھی، اس نے بہت دکھ دیکھے ہیں، میری دوسری شادی کی قربانی بھی دی ہے۔ اب تم اس کا وجود قبول کر لو۔ مہرو، نورین بری نہیں ہے، اس نے اب تک تمہارا کتنا خیال رکھا ہے، تم بھی انسانیت دکھا کر اسے قبول کر لو۔ عظیم نے آرام سے سمجھایا۔ پھر نورین بھی آ گئی۔ مہرو، صرف میں ہی نہیں، تم بھی ماں بننے والی ہو۔ میں تو بانجھ تھی 10 سال سے، لیکن اللہ مہربان ہو گیا، پر تم کو بھی یہ نعمت ملنے والی ہے اب۔ نورین نے کہا تو میرا دل اسی وقت نرم ہو گیا۔ میں نے نورین کو قبول کر لیا اور اسی کو اللہ کی رضا سمجھا۔ سچ کہا تھا عظیم نے، نورین نے واقعی بہت دکھ دیکھے تھے اور آزمائشیں جھیلی تھیں، لیکن اب غم کے کالے بادل چھٹ چکے تھے۔ 10 سال کے طویل انتظار کے بعد نورین کو اولاد کی خوشی مل گئی۔ جب رب نور مہربان ہو گیا تھا تو میری کیا مجال تھی اس کے ساتھ برا کرتی۔ آج ہم اپنے بچوں سمیت اپنے گھر میں خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔ اپنے شوہر کی ناجائز محبوبائیں برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ عورتیں جائز بیوی کا وجود قبول کر لیں تو ایک بہترین اسلامی معاشرے کی بنیاد قائم ہو۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔